بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 71ویں نشست شروع کرنے جا رہے ہیں اور تکفیر کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ اس مسئلے کی آج چوتھی کے سے آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 3 نشستوں میں بہت ہی وضاحت سے آپ کا موقف، نقطہ نظر قرآن اور حدیث کے اندر جو اس کا ایک استدلال موجود ہے اس کو بھی آپ نے واضح کیا۔ یہ بات تو سننے والوں نے بھی بیان کی اور اندازہ ہو جاتا ہے آپ کی بات سن کے کہ بالکل محکم ہے، واضح ہے کہ قرآن میں جو لوگ زیر بحث ہیں وہ خود اقرار کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر ہیں، اور روایتوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ بھی 2 4 کی طرح واضح ہو گیا۔ اور عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تو مباحات کے امور میں سے ہے اور قرآن میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بھی بڑی خوبی سے واضح کیا کہ دینی معاملات کے اندر تو اثباتی استدلال چاہیے ہوتا ہے، اور قرآن مجید نے تو اس کے برخلاف ہمیں روک دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی وہ آیت اور امت کی پوری جو تفسیری علمی روایت ہے اس کو بھی آپ نے واضح کیا۔ بڑا نیا نقطہ نظر تھا، نیا استدلال تھا، پہلی دفعہ لوگوں نے سنا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پورے مقدمے کو جو آپ نے بیان کیا بالکل واضح ہے، کچھ ضمنی اشکالات جو اس کی توضیح مزید میں یا کوئی شخص اگر ان کو مان لیتا ہے تو اس کے ذہن میں اٹھتے ہیں، وہ بھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید ہی سے۔ سب سے پہلے جو سوال آج کا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کافرون ابتدائی صورت ہے۔ آپ نے جا بجا فرمایا تھا کہ اتمام حجت ضروری ہے۔ ہم نے تو نہ صرف یہ کہ کسی کو دین پیش نہیں کیا، جس نے انکار کیا اس کو کافر کہیں، بلکہ حجت بھی تمام نہیں ہوئی۔ یہ سورہ کافرون میں جب کافر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بالکل ابتدائی نوعیت کے وہ لوگ ہیں جو مکے کے اندر کہا جاتا ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے، تو وہاں پر تو ابھی اتمام حجت بھی نہیں ہوا تھا، ابتدائی دعوت پیش کی گئی تھی۔ قرآن مجید نے تب بھی ان کو کافر کہا۔ وہ جو آیتیں آپ نے اقرار کی پڑھی تھی وہ تو بات کی نہیں ہو سکتی، ابتدا میں کیسے کافر ہو گئے؟ میں ایک مرتبہ پھر یاد دلاؤں گا کہ میں نے اس ساری بحث میں ایک یہ بات واضح کی تھی کہ قرآن مجید میں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، اس کی مثالیں بھی عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد یہ بتایا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دعوت دی گئی تو سب سے پہلے قریش کے ائمہ سامنے آئے اور انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انا بما ارسلتم بہ کافرون میں اگرچہ انہوں نے بھی لغوی مفہوم میں اس کو استعمال کیا، لیکن استعمال کا موقع ایسا پیدا ہو گیا کہ جس میں یہ بتا دیا گیا کہ ہم اس دعوت کے منکر ہیں، اس پیغام کے منکر ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، تو اس طرح گویا وہ اصطلاحی مفہوم وجود میں آ گیا جس کی بنیاد پر ہم یہ لفظ تکفیر استعمال کرتے ہیں، یا بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی مشرک ہے یا فلاں آدمی کافر ہے۔ ٹھیک۔ سورہ کافرون کے بارے میں تو یہ محض سوء فہم ہے کہ آپ اسے کہیں کہ وہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے۔ اچھا، سورہ کافرون کا تو مضمون بتا رہا ہے کہ یہ اس مرحلے کی سورہ ہے جب اللہ کے پیغمبر نے برات کا اعلان کر دیا ہے، یعنی اللہ کی دعوت برپا ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے اپنی دعوت پیش کی، اس دعوت پر اعتراضات ہوئے، لوگوں نے اپنے اشکالات پیش کیے، ایک لمبا عرصہ اس میں گزرا، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ اب ہجرت و برات کا موقع آ گیا ہے، اب آپ کو اس قوم کو چھوڑ دینا ہے، اب ان کے لیے وداع کا موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سورہ کافرون نازل ہوئی ہے۔ یعنی سورہ کافرون کوئی پہلے دن کی سورہ نہیں ہے، نہ اللہ کے پیغمبر پہلے دن سے اس طرح اپنے قوم کے لوگوں کو خطاب کیا کرتے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں میری قوم کے لوگ، ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بھائی ہوتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کے بلاتے ہیں کہ ہم تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، تو اس میں تو وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، اب تمہارے ساتھ ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا، تم اپنے دین کو لے کر جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، اور ہم اپنے دین پر پوری طرح قائم ہیں۔ اس میں تو وہ اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کرایا جا رہا ہے کہ نہ اب میں ان چیزوں کو پوجنے کے لیے تیار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، اور نہ تم میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ باتیں ابتدا میں کیسے کہی جا سکتی ہیں؟ چنانچہ میں آپ کے سامنے اس سورہ کی تفسیر کے بعض پہلو رکھتا ہوں۔ اس کو کوئی شخص چاہے تو وہ امام فراہی کے مجموعہ تفاسیر میں بھی پڑھ سکتا ہے، انہوں نے بڑی وضاحت سے اس کا زمانہ متعین کیا ہے، اور اگر چاہے تو استاذ امام کی تفسیر تدبر قرآن میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ میں اس کو اپنی تفسیر البیان سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا سنیے سورہ کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ ترجمہ ہے، تم اعلان کرو اے پیغمبر کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ اس سے پہلے میں کبھی ان چیزوں کی عبادت کے لیے تیار ہوا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم کبھی تنہا اس کی عبادت کے لیے تیار ہوئے ہو جس کی عبادت میں کرتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ اس سورہ کا اسلوب ہے، یہ اس کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد اب آخری آیت سنیے، لکم دینکم ولی دین، اس لیے اب تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس کے اوپر دیکھیے میں نے نوٹ لکھا ہے، یہ رواداری کا کوئی پیغام نہیں ہے، بلکہ منکرین سے انتہائی بیزاری اور ابدی مفارقت کا اعلان ہے۔ یہ جو لکم دینکم ولی دین ہے، اس پر آپ چاہیں تو تدبر قرآن میں استاذ امام کی تفسیر دیکھیں اور امام فرائی کی تفسیر دیکھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو لکم دینکم ولی دین کے الفاظ ہیں، یہ کس طرح سے پیغمبروں کی برات کے مرحلے کے الفاظ ہیں، یعنی جب وہ اپنی قوموں کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ رواداری کا کوئی پیغام نہیں ہے، بلکہ منکرین سے انتہائی بیزاری اور ابدی مفارقت کا اعلان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم سے بری اور تم مجھ سے بری، میرے اور تمہارے درمیان اب کسی سمجھوتے یا مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تم اپنی بات پر قائم ہو تو میں بھی پوری استقامت کے ساتھ اپنی بات پر قائم ہوں۔ شرک اور توحید میں نہ پہلے کبھی پیوند لگا ہے نہ اب لگ سکتا ہے، اس لیے انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ہم میں سے کون حق پر ہے، اس کا فیصلہ ان قریب آسمان سے صادر ہو جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آپ کو ملے گا۔ اسی مضمون کے باب میں قرآن مجید یہ حوالہ دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری مرحلے میں آ کے اپنی قوم سے اور خاص طور پر اپنے والد سے کس طرح اظہار برات کیا تھا۔ اس میں جو خطاب ہے یا ایھا الکافرون، یہ عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، یہ ائمہ کفر سے خطاب ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس خطاب پر میں نے لکھا ہے، یہ خطاب قریش کے ائمہ کفر سے ہے۔ آگے کے مضمون سے واضح ہے کہ اے کافروں کے صاف صاف الفاظ میں یہ خطاب اس موقع پر ہوا ہے جب ان سے حتمی طور پر قطع تعلق اور برات کا اعلان کر دیا گیا۔ یعنی یہ پہلی سورہ کہاں سے ہو گئی اور ابتدائی زمانے کی کہاں سے ہو گئی؟ استاذ امام لکھتے ہیں، اب ذرا سنیے، یہ اعلان برات، یعنی یہ سورہ کیا ہے؟ برات کا اعلان۔ اب میرا تمہارا تعلق ختم ہو گیا، اب میرے تمہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، یہ اس کی سورہ ہے۔ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے لکم دینکم ولی دین میں۔ یہ اعلان برات رسولوں کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے جس کی وضاحت پچھلی صورتوں میں ہو چکی ہے کہ اللہ کے رسول اپنی قوم کو پہلے دین کی بنیادی باتوں توحید اور قیامت کی دعوت دیتے ہیں۔ اس دعوت میں وہ قوم کو اپنی قوم ہی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، وہ یہاں سے خطاب کرتے ہیں۔ اس دعوت میں وہ قوم کو اپنی قوم ہی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہیں اور اس پر اس وقت تک پوری استقامت سے جمے رہتے ہیں جب تک قوم کے اعیان و اکابر اپنے رویے سے ان کو مایوس نہیں کر دیتے۔ وہ قوم ہی کہہ کر، بھائی ہی کہہ کر ان کو خطاب کرتے ہیں اور پھر بڑی ملائمت کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ یاس کی نوبت آ جاتی ہے۔ جب وہ مایوس کر دیتے ہیں اور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ہٹ درم اپنی ضد سے باز آنے والے نہیں ہیں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور وہ قوم سے اعلان برات کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جاتا ہے۔ رسول کی ہجرت قوم کے لیے گویا آخری تنبیہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر اس کے رویے میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک محدود مہلت دینے کے بعد قوم کے تمام مکذبین کو تباہ کر دیتا ہے، خواہ یہ تباہی رسول کی زندگی میں واقع ہو یا اس کے بعد، اور خواہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی قہر آسمانی نازل کرے یا رسول کے ساتھیوں کی تلواریں اس کے لیے بے نام ہوں۔ یہ تدبر قرآن کا اقتباس ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، یہاں یہ ملحوظ رہے کہ ائمہ قریش کی یہ تکفیر خدا کی طرف سے ہے، اور پھر یہ تکفیر ہے کس کی طرف سے؟ یہ میں نے اعلان کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے، یہ کسی مولوی صاحب نے کیا ہے، یہ کسی حکومت نے کیا ہے، یہ آسمان کا پروردگار اعلان کر رہا ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ ائمہ قریش کی یہ تکفیر خدا کی طرف سے ہے اور اس بنا پر کی گئی ہے
کہ مخاطبین نے اتمام حجت کے درجے تک دعوت و تبلیغ اور تذکیر و تلقین کے بعد بھی رسول کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ چنانچہ معلوم ہے کہ آگے جس مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ وہ مایوسی کیا ہے کہ نہ تم تنہا خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو سکتے ہو اور نہ میں تمہاری دعوت کو قبول کر سکتا ہوں۔ ان مکذبین میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں بنا، بلکہ سب اپنے غرور اور انانیت کا شکار ہو کر عذاب الہی سے دوچار ہو گئے۔ یعنی ائمہ کفر، قریش کے زعماء، ان کے بڑے بڑے سردار سب ہلاک ہو گئے۔ رسولوں کے بعد کوئی فرد یا جماعت بھی اس طرح اتمام حجت نہیں کر سکتی اور نہ اسے خدا کی طرف سے اعلان تکفیر کا اذن حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا کے الفاظ۔ نہ ہم اس طریقے سے اتمام حجت کر سکتے ہیں اور نہ خدا کی طرف سے تکفیر کا اعلان کرنے کی ہم کو اجازت دی گئی ہے۔ دونوں ہی باتیں نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اب کوئی شخص کسی دوسرے کی تکفیر نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ خود اپنے کفر کا اعلان کرے۔ حق کے داعی زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ زندگی کے آخری مرحلے تک کفر و شرک کی حقیقت لوگوں پر واضح کرتے رہیں اور ان کے ان افعال میں شرکت سے اجتناب کریں جو شرک و بدعت کی نوعیت کے ہوں۔ یہ میں نے استاذ امام کے حاشیے کے بعد آگے اس کی مزید وضاحت کی ہے۔ اس کی روشنی میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ کافرون کے معاملے میں یہ بات کہ وہ ابتدائی زمانے کی سورہ ہے، یہ قرآن مجید کے فہم سے کس قدر ناآشنائی پر دلالت کرتی ہے۔ یہ آخری مرحلے کی سورہ ہے، یہ اس وقت کی سورہ ہے جب اللہ کا پیغمبر ہجرت کرنے والا ہے، جس کے بعد امان اٹھ جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ کا پیغمبر لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے ان کے لیے امان بھی اسی وقت تک ہوتی ہے۔ اس اعلان کے بعد تو اب کسی بھی وقت خدا کا عذاب آ سکتا تھا۔ تو ساری باتوں کو ایک ترتیب سے سمجھ لیجئے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ائمہ کفر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قریش کے زعماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن یہ کہہ دیا کہ ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کافر ہیں اس بات کے۔ یہ کافر وہ کافر ہیں کہ جو اپنا اقرار بھی خود کرتے ہیں، اپنے کفر کا اعتراف بھی خود کرتے ہیں، پھر ان پر اتمام حجت ہوا ہے۔ اس اتمام حجت کا آخری مرحلہ آیا ہے، برات کے مرحلے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں اعلان کس کی طرف سے کیا گیا ہے؟ میری طرف سے اور آپ کی طرف سے نہیں، اس کائنات کے پروردگار کی طرف سے۔ اس سے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے؟ ہم سب یہ نقطہ جس خوبی سے آپ نے واضح کیا، بلکہ قرآن مجید کی اس سورہ کا ترجمہ پڑھنے سے ہی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مرحلہ کیا ہونا چاہیے، کیا وہ اسٹریس اور کیا وہ خطاب کا انداز ہے۔ اور جس طرح سے مولانا کی وضاحت بھی آپ نے پڑھ کے بتائی، میں ایک ضمنی سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ بعض لوگوں نے مولانا اصلاحی کے اسی اقتباس سے یہ استدلال کیا کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تکفیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے اور یہ معاملہ اس مرحلے پر ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جائز تو ہو گئی، ایک مباح چیز تو ہو گئی کہ اللہ نے کی، اگر ہم بھی کسی میں اگر یہی اوصاف و خصائص دیکھیں گے تو ہم بھی یہ کر دیں گے۔ ہم وہ کریں گے جو ہمارا حق ہے۔ یعنی ہم تو یہ کہیں گے کسی آدمی کو کہ تمہارے اس عمل میں، تمہارے علم کی اس تشریح میں یا توضیح میں کفر پایا جاتا ہے، شرک پایا جاتا ہے، یہ تو ہم کہیں گے۔ اس پر میں بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ دعوت کا تقاضا ہے۔ اللہ کا جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین کے معاملے میں ہم ادنیٰ درجے بھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی کفر ہو یا کوئی شرک ہو اور ہم اس کی توضیح نہ کریں۔ یہ بات کہ اب یہ کافر ہو گیا ہے، اس کے لیے میں عرض کر چکا، بہت تفصیل سے بیان کر چکا کہ یا آدمی کا اپنا اقرار ہوگا یا خدا کا فیصلہ ہوگا۔ خدا چاہے تو اپنا فیصلہ دنیا میں سنائے، چاہے تو آخرت میں سنائے، تو یہ خدائی فیصلہ ہے۔ خدائی فیصلے میں اور آپ کب سے کرنے لگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، ایک نقطہ آپ نے پچھلی نشست میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم لغوی اطلاق بھی نہیں کر سکتے موجودہ عہد میں وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، کیونکہ کس کو ہم نے دعوت پیش کی، اربوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ایک قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے کے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں خود عہد الست کا، تو وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا ان لوگوں کا جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چلے ہم نے تو دعوت پیش نہیں کی لیکن ان پر تو بات واضح تھی، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں کوئی عذر ہی نہیں ہوگا پیش کرنے کے لیے، اور ان کو تو دو چار کی طرح میں کہہ دوں گا کہ بھائی اس معاملے میں تو تمہاری فطرت میں میں نے یہ بات ڈال دی تھی، میں نے عہد الست لیا تھا، انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی انکار کر رہا ہے، ہم نے دعوت نہیں دی لیکن انکار کا بھی تو کوئی عذر نہیں ہے، تو تب بھی لغوی اعتبار سے وہ منکر کیوں نہیں ہے؟ کون فیصلہ کرے گا کہ وہ عذر نہیں ہے؟ اس کائنات کا پروردگار کرے گا نا، جب ہم اس کی عدالت میں حاضر ہوں گے
یعنی اس سے آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار کیسے حاصل ہوگا؟ اس اختیار کے لیے قرآن مجید کی نص چاہیے، پیغمبر کا ارشاد چاہیے، آپ کو حق ملنا ہے، اس کے لیے آیات سنائیے، اس کے لیے کوئی روایت پیش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تو کریں گے یہ۔ میں نے تو عرض کیا تھا، بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ جب اس دنیا میں خدا کا پیغمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی تکفیر کرتے ہیں۔ تکفیر سے پہلے سزا کیسے کی جا سکتی ہے؟ یعنی جب کسی قوم کے بارے میں متعین ہو جاتا ہے رسول کی طرف سے حجت تمام ہو جانے کے بعد کہ اب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ مشرک ہے، اب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس کے بعد یہ عذاب کا اعلان ہوتا ہے۔ تو خدا تو یہاں بھی کرے گا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ کفر اور شرک یہ دونوں خدا سے متعلق جرائم ہیں، یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، یہ کسی فرد سے متعلق نہیں ہے، یہ کسی ریاست سے متعلق نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں جن کو ہم سب سے بڑے دینی جرائم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اور میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، یہ خدا سے متعلق ہے۔ تو خدا کے فیصلے کو استدلال کے طور پر کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت کرے گا۔ یعنی جب خدا کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوگا تو یہاں موجود لوگوں کے بارے میں سنائے گا، وہ سناتا ہے، اس کے بعد اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ جا کر اس بستی کو الٹ کر پھینک دو۔ قوم عاد کو اس نے کہا، قوم سمود کو اس نے کہا، قوم نوح کو اس نے کہا، اور یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو بھی یہی کہا ہے، بلکہ تمام پیغمبروں کی مثال دے کے بتایا ہے کہ جو ان کے منکرین کے ساتھ ہوا تھا وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ یعنی ان کو منکر قرار دے دیا گیا اور اس کے بعد ان پر کفر اور شرک کی سزا نافذ کر دی گئی۔ تو وہ دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ اصل میں آپ نے استدلال میں وہ چیز پیش کرنی ہے جس میں مجھے اور آپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہو۔ یہ چور کے بارے میں دیا ہے قرآن نے مجھے اور آپ کو، یہ زانی کے معاملے میں دیا ہے، یہ فساد فی الارض کرنے والوں کے معاملے میں دیا ہے، یہ قتل کے جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں دیا ہے۔ اس کے بارے میں بتائیے کہاں دیا ہے؟ ہم سب بہت ہی اہم نقطہ ہے اور بالعموم جو مغالطہ پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو عین ممکن ہے اس وقت بھی کئی لوگ اللہ کے نزدیک کافر، ان پر حق واضح ہو گیا ہو لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اس میں شبہ کیا ہے بھائی؟ یعنی اس کائنات کا پروردگار تو ہر چیز سے واقف ہے، وہ تو ہماری پیدائش سے بھی پہلے جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، وہ اس وقت بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وہ تو دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، کس کی نیت کیا ہے، کس کے محرکات کیا ہیں، کس تک بات پہنچی ہے، کس کے پاس کوئی عذر ہے، کس کو کوئی ذہنی اختلال حائل ہے، یہ سب وہی بتائے گا، وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے۔ اور جب قیامت میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو آپ کے خیال میں یہاں جو آپ کا مردم شماری کا رجسٹر ہے اس کے مطابق کھڑا کیا جائے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ اپنے اس علم کی بنیاد پر لوگوں کو کھڑا کرے گا، یعنی کون کافر ہو کر آیا ہے اور کون مومن ہو کر آیا ہے۔ وہاں یہ صفیں درم برم ہو جائیں گی جو ہم نے دنیا میں پیدا کر رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی حجت پھر وہاں تمام کرے گا۔ کیسے تمام کرے گا؟ اس کی تفصیلات قرآن نے بتائی ہیں، یعنی شہادتیں پیش کی جائیں گی، پیغمبر اپنی شہادت پیش کریں گے، ہمارے اعضاء بول اٹھیں گے، ہمارا اعمال نامہ لا کے پیش کر دیا جائے گا، ہمارے اوپر مقرر فرشتے اپنا رجسٹر لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد وہاں لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرنے کی صلاحیت آپ میں ہے، مجھ میں ہے، کسی عدالت میں ہے؟ کس اصول کے اوپر آپ یہ کام کریں گے؟ آپ کو حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں زبان بھی کھولنے کی جسارت کریں۔ یہ آج بھی خدا فیصلہ کر رہا ہے، یہ کل بھی خدا فیصلہ کرے گا۔ یہ اصل میں جرائم ہی اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ کسی انسان کو کوئی حق نہیں کہ اس معاملے میں گفتگو کرے۔ کوئی دلیل پیش کرنی ہے تو خدا کا وہ اذن پیش کیجئے جس میں آپ کو کہا گیا ہو کہ یہ کام کرو جا کے۔ ہم سب یہ بات تو جس طرح آپ نے واضح کی بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ ایک غلط استدلال کیا جاتا ہے ان آیات سے بھی، اور اصل ان کا محل کیا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ایک بات پوچھی جاتی ہے عام طور پہ کہ قرآن مجید تو قیامت تک کی ہدایت لے کر آیا ہے اور مسلمانوں کو ظاہری بات ہے آج بھی ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی یہ غیر مسلم کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی۔ وہ پورا مقدمہ سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ لوگ ہیں جن کا جو انکار کر رہے ہیں، خود کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کافر کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن یہ تو جانتا ہی تھا نا کہ اس کے بعد باقی دنیا کے بھی غیر مسلم آئیں گے، معاملات ہوں گے، ان پہ نہ اتمام حجت ہوا ہوگا، نہ سب پہ دعوت پیش کی جائے گی۔ تو کہیں ایک جگہ پر بھی غیر مسلم کی جو یہ اصطلاح ہے یہ قرآن مجید کے اندر مستعمل کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، یہ تو ایک امر واقعہ کا اظہار ہے۔ میرے سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے، میں کہتا ہوں یہ کرسی ہے، تو آپ ہندو کہہ لیں، آپ بدھ کہہ لیں، آپ مسیحی کہہ لیں، جو لقب وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس سے ان کو خطاب کر لیں۔ یعنی غیر مسلم کا مطلب تو صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ بھئی فلاں آدمی مسلمان نہیں ہے، اور ہندو کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ فلاں آدمی ہندو نہیں ہے۔
اور مسیحی کھڑے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ فلاں آدمی مسیحی نہیں ہے. یہ تو ایک امر واقعی کا اظہار ہے. سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کسی مسلمان کو کہہ دیا گیا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، بدھ مت کے پیرو کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک عمومی صنف یا ایک عمومی نوع ہے یا ایک کیٹیگری ہے جس کو ہم اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو یہ ایک منفی اسلوب ہے بات کو بیان کرنے کا. نہ یہ کوئی اصطلاح ہے، نہ کسی کو یہ نام دینا ہے. اور اگر کل کوئی آدمی کہے گا کہ ہم یہ نام پسند نہیں کرتے تو ہم نہیں لیں گے یہ نام. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید کی ایک سورہ میرے سامنے ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان والو، اسی رویے کا تقاضا ہے کہ مسلمان عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کی تحقیق کرو. اللہ تو ان کی ایمان سے اچھی طرح واقف ہی ہے، لیکن تم تحقیق کرو. پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ مومنہ ہیں تو انہیں ان کافروں کی طرف واپس نہ کرو. آپ نے خود اس کی وضاحت میں لکھا، یعنی اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ ایمان و اسلام نہیں بلکہ کوئی دنیاوی غرض ان کی آنے کا محرک ہوئی ہے تو انہیں واپس کر دیا جائے گا. تو یہاں پر تو قرآن مجید بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی اگر ایمان بھی لاتا ہے تو تحقیق کرنے کا کوئی نہ کوئی میکینزم، کوئی نہ کوئی کرائٹیریا پھر بندوں کی طرف لوٹ جاتا ہے. محض اس کا بیان، اس کا اقرار کافی نہیں ہوگا، ہم نے بھی کچھ کرنا ہے. پھر کیا یہ جانتے ہیں یہ کس ذیل کی آیت ہے؟ یعنی رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، معاہدہ حدیبیہ. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی ادھر سے آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 2 صحابہ کو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لینے سے انکار کر دیا اسی معاہدے کی پیروی کے نتیجے میں. اب وہاں سے عورتیں آ رہی ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کو ستایا گیا ہے، جو اب اپنا وطن چھوڑ رہی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ رہی ہیں. اس میں یہ کہا گیا کہ اس بات کی تحقیق کرنے کے بعد تم اس معاہدے کی وہ توجیہ کر سکتے ہو کہ ہم ان کو واپس نہیں کریں گے جب تمہیں اطمینان ہو جائے کہ یہ یہاں پر کسی دنیوی غرض سے نہیں آئی ہیں، یہ ایمان قبول کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مدینہ آئی ہیں. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کیا کرنی ہے؟ دل میں اترنا ہے، عقائد سننے ہیں، ان سے عہد لینا ہے. یعنی یہ معلوم کرنا ہے کہ تم لوگوں نے اسلام کو سمجھ لیا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. یہ آپ کے اندر کی نہیں ہیں جن کی آپ تحقیق کر رہے ہیں، یہ پہلی مرتبہ ایمان لا کے آپ کے اندر آ رہی ہیں. یہ کام تو ہم اب بھی کریں گے. اگر کوئی آدمی ایمان لاتا ہے تو پوچھیں گے کہ بھائی ایمان لائے ہو، سمجھ کر لائے ہو، جان کر لائے ہو، دین کو تم نے فی الواقع اس کے اندر اتر کر جان لیا ہے، تمہیں معلوم ہے دین کے تقاضے کیا ہیں، اس کے بعد کن چیزوں کی پابندی کرنی ہے، اس دین میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، یہ سب کیوں نہیں پوچھیں گے؟ تو یہاں کس آدمی کے دین کی تحقیق اس کے ایمان کے اظہار کے بعد کی جا رہی ہے؟ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آنے کی کوئی غرض ایسی تو نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی محبت کا معاملہ ہے، کوئی عشق کا معاملہ ہے. کیونکہ اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھی وہاں سے آئے گا تو اسے واپس کرنا ضروری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے. اس کے لیے یہ قرار دیا کہ عورتوں سے اس بات کا عہد بھی لیا جائے گا اور یہ معلوم بھی کیا جائے گا کہ وہ فی الواقع ایمان قبول کر کے ایمان ہی کے تقاضوں کے لیے آئی ہیں. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ اپنی سرحد پر ہر شخص سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں. گویا یہ ان کی شناخت کے بارے میں کوئی ابہام، اضطراب نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک ویریفیکیشن کا عمل ہے ایک طرح کا. یعنی یہ ویریفیکیشن کا عمل بھی نہیں، اس کا عمل ہے کہ واقعی مقصد یہی ہے کہ ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے آ رہی ہیں. ان کے ایمان کو نہیں چیلنج کیا جا رہا، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دین کو سمجھ لیا ہے، ایمان کے تقاضے جان لیے ہیں، تم پر یہ واضح ہو گیا ہے کیا مان کے آ رہی ہو، واقعی تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کے. یہ تو ہر نو مسلم سے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے اپنی جماعت میں شامل کرنے سے پہلے کہ واقعی سمجھ کر آ رہا ہے یا ایسے ہی سنی سنائی بات ہے کوئی جس کی بنیاد پر آ گیا ہے، یا کوئی مادی مفاد ہے جس کی بنیاد پر. آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس وقت ضرورت تھی، کیونکہ مدینہ انہی لوگوں کے لیے تیار تھا کہ جو پورے اخلاص کے ساتھ رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے تھے. تو یہ بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے، اس کا اس تحقیق سے کیا تعلق ہے جو آپ کسی کے کفر و ایمان کے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نقطہ بالکل واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. آج کے دور میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے، ہم ان کو کافر نہیں قرار دے سکتے. نہ صرف یہ کہ ہم نے دعوت ہی پیش کی، لغوی اطلاق بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان پر اتمام حجت بھی نہیں ہوا، جو ایک اصطلاح کے طور پہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے. آپ کی اپنی کتابوں کے بعض اقتباس میرے سامنے ہیں، میں ایک ہی نمائندہ اقتباس پیش کر دیتا ہوں. آپ نے لکھا ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے البیان: مسلمان پابند ہیں کہ سرزمین حرم کو باطل کی آلودگی سے پاک رکھیں اور
یہاں کسی مشرک و کافر کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ کے ضمن میں آپ یہ بات لکھتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے، جب آپ نے خود فرمایا اور آج کے عہد کے مسلمانوں کے بارے میں ایک ہدایت آپ ایک تقاضا نقل کر رہے ہیں، اسی ہدایت کی ایک فرع ہے، خود روایتوں میں بھی آئی ہے، تو یہاں پر تو آپ نے بھی استعمال کیا کہ یہاں کسی کافر و مشرک کو رہنے کی اجازت نہ دی جائے، تو یہ آج ہم کیسے کہہ رہے ہیں کافر؟ یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں؟ یعنی ظاہر ہے دنیا بھر سے لوگ آئیں گے. ایک مسیحی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں عرب میں آباد ہونا چاہتا ہوں. یہ بات ہم طے کر چکے ہیں اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے، اور ہماری طرف سے اس کا اعلان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان، اس جزیرت نمائے عرب میں کوئی دوسرا دین ہو ہی نہیں سکتا، یہاں صرف مسلمان ہی آباد ہو سکتے ہیں. ایک مسیحی آ کے کہتا ہے کہ میں آباد ہونا چاہتا ہوں، تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ پر ایمان قبول کر لیا ہے؟ وہ کہے گا کر لیا ہے، تو اس کا استقبال کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کا منکر ہوں، تو کافر ہوا نا. ہم کہیں گے تم نے توحید کو سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے کہ یہ توحید کا مرکز ہے، تم تو مسیحی ہو، تم تو ہندو ہو، تم کیسے یہاں پہ آ کے آباد ہونا چاہتے ہو؟ یہ تو توحید کے ماننے والوں کا مرکز ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں توحید کا اقرار کرتا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے اسلام میں قدم رکھ دیا ہے. اب وہ مجھ سے بتائیں گے کہ توحید کو مانتے ہو تو توحید کی دعوت جس نے قیامت تک کے لیے دنیا میں برپا کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ. تو یہ تو وہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ ہم نے وہاں کے مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنانا شروع کر دینا ہے؟ یہ بات وہاں کہی نہیں گئی. یعنی وہی بات ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں کوئی غیر مسلم آباد نہیں ہو سکتا، اور کوئی غیر مسلم اگر آباد ہونا چاہے گا تو ان سوالات کا سامنا کرے گا. اور جب ہم یہ سوالات کریں گے تو اس کے بعد یا وہ اقراری کافر ہوگا یا اقراری مشرک ہوگا، اور یا پھر توحید کو مانے گا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، اس کا استقبال کریں گے. ٹھیک. اچھا، اب جب اسی سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کفر شرک سب کی تعریف بھی آپ نے تعارف کرایا، ہم کہیں گے بھائی تمہاری بات میں کفر ہے، تم یہ بات جو کر رہے ہو اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، بندے پہ حکم نہیں لگا سکتے. اگر وہ مسلمان ہے، اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ قائم کر رہا ہے اور کوئی تعویل کر رہا ہے، کوئی آیت، کوئی استدلال، کوئی روایت پیش کر رہا ہے، تو ہم اس سے اختلاف کریں گے، ڈیبیٹ بھی ہوگی، لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے، اس سے اس کی مسلمان ہونے کی شناخت واپس نہیں لے سکتے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر تو کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے کسی آیت کے اوپر بات کرتے ہوئے، تب تو چلے ڈیبیٹ ہوگی، آپ نے چند مثالیں بھی اپنے مضمون مسلم غیر مسلم سے پیش کی تھی، لیکن ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ آیت تو تائید کر رہی ہے جو بھی میرا نقطہ نظر ہے، مجھے تو وہی آئی ہے، مجھے تو الہام ہوا ہے، مجھے تو خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مثلا تمہیں پیغمبر بنا دیا گیا ہے، یا تم جو ہو کسی خاص منصب پر فائز ہو، تو وہاں پر پھر تعویل کی گنجائش کیسے رہ جاتی ہے؟ وہاں تو نہ آیت بنائے استدلال ہے، نہ روایت بنائے استدلال ہے، نہ علم و عقل کے مسلمات ہیں، وہاں تو بندے کا اپنا مشاہدہ ہے. بندے کا اپنا مشاہدہ ہے کس بات کا؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے وحی ہوئی ہے، مجھ پر الہام کیا گیا ہے، مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے. تو دیکھیے جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کرتے رہے ہیں، الہام بھی ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی بناتے رہے ہیں. تو جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے تین ہی صورتیں ہوتی رہی ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچا دعویٰ کیا ہے، وہ صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے. اور چنانچہ جب اس طریقے سے لوگ دعویٰ کرتے تھے تو اس موقع کے اوپر ہر آدمی کے لیے اللہ کی ہدایت یہی تھی کہ ان کی بات سنیں، اس کو سمجھے، ان کے استدلال پر غور کرے، اپنے آباء کی پیروی پر نہ کھڑا رہے اور ان کی نبوت کی تصدیق کرے. یہ معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی اب یہ بتا دیا گیا ہمیں، اور کس نے بتایا؟ خود پروردگار نے بتایا. اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اس کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ختم بن نبیون، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے. پھر اعلان کر دیا کہ لا نبی بعدی. اس کے ساتھ مزید وضاحت کر دی کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات. یہ سب باتیں بتا دیں. ٹھیک. اس لیے یہ امکان تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. واضح. یعنی اب کسی آدمی کی یہ بات سننے ہی کا سوال ختم ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے الہام ہوتا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے. اس برق کو تو آپ نے ہمیشہ کے لیے پھاڑ دیا. یعنی اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا. اب رہ گئے دو امکانات. ایک یہ کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اسے کوئی الہام نہیں ہوا، اسے کوئی چیز القاء نہیں کی گئی، اس نے در حقیقت اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کی جسارت کر ڈالی ہے، وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے، افتراء علی اللہ کا مجرم ہے. ایک صورت یہ ہے.
دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص کسی ذہنی اختلال کا شکار ہو گیا. بہت سے ایسے امراض ہیں جن میں مبتلا ہو کر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو مراقبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، یوگیوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے بعض صوفیانہ مشقیں اختیار کرتے ہیں، ان پر بھی یہ اختلال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنے نفس سے مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی آپ کو پاگل ہی نظر آئے، ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں آپ علمی مطالعہ کیجئے تو یہ بتا دیتی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. یہ امکانات ماضی میں بھی تھے، یہ امکانات اس وقت بھی ہیں، یہ امکانات قیامت تک رہیں گے. اب دو چیزیں ہوئیں، یعنی یا وہ جھوٹ بول رہا ہے اور یا کسی ذہنی اختلال میں مبتلا ہے. جھوٹ بولنے کا فیصلہ ہم اس زمین پر کر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم اسی وقت جھوٹ بولنے کا فیصلہ اس زمین پر کر سکتے ہیں جب خارج میں اس کی کوئی چیز خود اقرار کرے. یہ چیز وہ اصل میں اپنے باطن کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے. اب ایک ہی امکان باقی رہ گیا اور وہ یہ کہ یہ ذہنی اختلال میں مبتلا ہے. تو اس طرح کے شخص کی صحیح جگہ کون سی ہے؟ شفا خانہ یا امراض دماغی، کسی طبیب کے حوالے اس کو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہم نے بحث کر کے کیا کرنا ہے. اچھا، یعنی وہ اگر یہ سب کچھ آل فال بیان کرنے کے بعد، جس کو آپ نے کہا کہ شفا خانہ امراض دماغی میں اس کو بھیج دیں، اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو مثلاً ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، مجھ پہ نبوت ہو گئی ہے، الہام ہوا، جبریل آئے، مجھے بتا دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، تو اب وہ یہ کہنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے، تو ایک ہی امکان ہے اس کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفا خانہ امراض ذہنی میں کوئی اور امکان باقی نہیں رہا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ تین ہی صورتیں تھیں ہمیشہ سے. یعنی وہ سچا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سچے نبی آتے تھے، صادق و مصدوق ہوتے تھے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے ہم سب پابند تھے. اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ان کی بات سنیں، ان کے استدلال کا جائزہ لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. قرآن مجید میں ان پیغمبروں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. تو ایک صورت یہ تھی. میں نے عرض کیا کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اعلان کے بعد ختم ہو گئی. بھائی اب یا اس آنے والے کو مانیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیجیے. یعنی اللہ کے آخری پیغمبر نے صرف یہی تو نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں، یہ بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ اعلان کر دیا، بلکہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا. لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے. پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہی کہ تم کو کوئی اچھا خواب آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے میں نبوت ختم کی گئی اور اس کا دروازہ بند کر دیا گیا. نہ اب کسی وحی کا امکان، نہ کسی الہام کا امکان. یہ بات رسول اللہ نے بیان کر دی. تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد رہتے ہی دو امکانات ہیں، یا جھوٹ بول رہا ہے یا ذہنی اختلال میں مبتلا ہے. جھوٹ کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا، بول رہا ہے تو اپنے رب کو جواب دے دے گا. ذہنی اختلال کی بنیاد پر ہمیں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ رفع القلم عن الثلاث. 3 لوگوں کے معاملے میں ہم کوئی مواخذہ نہیں کرتے، نظر انداز کریں گے ان کو. اور میں نے عرض کیا ہے کہ اگر کسی کو بہت ہمدردی ہو تو اس کو کسی طبیب کے سپرد کرتے ہیں. اچھا خان صاحب، ہم اس سے یہ کہیں کہ بھائی تمہارے سامنے تو یہ جو آپ نے تینوں امکانات بیان کیے، تینوں ہی اس کے سامنے ہم رکھ دیں کہ بھائی یہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہو نہیں سکتی، دوسرا یا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہاں پر یہ معاملہ ہے. وہ آگے سے کہے کہ بھائی یہ جھوٹ تو میں بول نہیں رہا، میں تو سچ بول رہا ہوں، اور آپ مجھے پاگل کہیں، جو بھی کہیں، میرے پاس تو وہی آتی ہے اور میں پوری طرح سے اس پر کھڑا ہوا ہوں. اور نہ صرف یہ بلکہ باہر نکلے، لوگوں کو دعوت دے، اور یہاں تک کہہ دے کہ جو لوگ میری وحی کو نہیں مانتے وہ لوگ اصل میں مسلمان نہیں ہیں. تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے؟ دنیا میں دسیوں لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دعوت دیتے رہتے ہیں. آپ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں، صوفیوں کی خانقاہوں میں، یوگیوں کے ہاں، سنیاسیوں کے ہاں، مسیحیوں کے ہاں دسیوں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. کیا کرنا ہے ان کو؟ یعنی ان کی بات کی غلطی ہم واضح کریں گے، استدلال سے بتائیں گے کہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ اس بات کو سنیں اور سمجھیں. تو ہمارے ہاں اگر کسی آدمی کو کسی ذہنی اختلال سے سابقہ پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو یہی کرتے ہیں کہ نظر انداز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو اور وہ بھی آپ کو اجازت دے اور اس کے اہل خاندان بھی اجازت دیں تو اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی غلطی لوگوں پر واضح کرتے رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی کا ہم کو حق دیا گیا. ٹھیک ہے، سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، کیا اسی اصول کا اطلاق پھر ان تمام چیزوں پہ ہوگا جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں؟ یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. کوئی شخص مسلمان ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ پوری کی پوری آخرت ہی کا انکار کر دیتا ہے، یا وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے بھائی ہوں تو میں مسلمان لیکن میں مثلا اللہ کو نہیں مانتا. تو اب ہم یہی کہیں گے جو تینوں صورتیں آپ نے بیان کی اس کے بارے میں. بات یہ ہے کہ پھر میں وہی گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں، اسلام پرسوں آیا ہے، آج صبح اخبار میں معلوم ہوا کہ وہ آیا ہے. 15 صدیاں گزر چکی ہیں. ان 15 صدیوں میں ذرا مجھے ایک آدمی کا تعارف کرائیے جس نے یہ حرکت کی.
آپ جتنے لوگ بھی پیش کریں گے وہ وہی ہیں کہ وہ کسی آیت کی تعویل کر رہے ہیں، وہ اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں، وہ اس پر کوئی قواعد کی بحث کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاق سباق سے میں اس کا مفہوم یہ سمجھا ہوں۔ ہمیشہ اسی طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں یہ مان لیتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی آدمی آ گیا تو میں عرض کروں گا اس کا بھی یہی طریقہ ہے، یعنی پھر اس کی جگہ بھی اصل میں بحث و مباحثہ نہیں ہے، یہی ہے کہ بھائی اپنا علاج کراؤ جا کے۔ یعنی ایک آدمی اسلام کی پوری روایت کو سامنے رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتا، میں اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں مانتا اور میں مسلمان ہوں۔ تو اس طرح کے کسی آدمی کا کہیں وجود آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کسی چیز کی محض تقلید کے لیے ہم اس طرح کے مفروضے قائم کر کے سوالات کرتے ہیں، یعنی وہ چیز تو کبھی واقع نہیں ہوئی، 15 صدیوں میں کبھی واقع نہیں ہوئی، اس کو ہم بیان فرماتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں۔ تو ذرا مجھے اس شخص کی زیارت کرائیے، اس وقت بھی دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جن میں سے کسی نے یہ بات کبھی کہی ہو۔ جتنے لوگوں سے ہم واقف ہیں، جتنے گروہوں سے واقف ہیں، جتنے فرقوں سے واقف ہیں، وہاں تعویل کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ قرآن کی کسی آیت کا مدعا سمجھنے میں اپنا ایک نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں، ان سے بات کریں گے، ان کے استدلال کی غلطی واضح کریں گے۔ اس سے آگے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی ہمیں کس نے کہا ہے کہ یہ کام کریں؟ کیوں خطرے میں ڈالیں اپنے آپ کو؟ کیوں خدا کی قیامت برپا ہو اور وہاں کھڑے ہوں اور محاسبہ ہمارا ہو رہا ہو؟ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ جو ذمہ داری میرے پروردگار نے مجھ پر ڈالی ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات کو واضح کروں اور غلط بات کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ غلط ہے اور اس کے دلائل یہ۔ ہم سب نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا سورہ حجرات کی جو آیت آپ نے پڑھی تھی تنابز بالالقاب کے بارے میں، اور ایک مجموعی جو ہمارا تفسیری ذخیرہ ہے، ابتدائی مفسرین ہیں، تابعین، ان کے اقوال بھی بتائے تھے کہ کیسے وہ اس کا اسی پہ اطلاق کر رہے ہیں کہ کسی کی آپ نے تکفیر نہیں کرنی، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سوال اس پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنابز بالالقاب جو قرآن مجید کی ایک اصولی ہدایت ہے، خود کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں بعض ایسی باتیں ہیں تو وہ بھی تو سننے والے مخاطبین اپنے لیے پسند نہیں کرتے، لیکن ان کو کہا گیا مثلا یہی جو ہے اتلم بعد ذالک ظنیم ہے، یا دوسری طرح پہ نشان کا الابتر ہے، تو اب وہ سننے والے تو اپنے لیے پسند نہیں کریں گے نا۔ تو پھر جو قرآن کی اپنی ہدایت ہے، ان 2 مقامات یا چند اور بھی ہیں، ان کو پھر کیسے حل کریں؟ ان میں کس متعین شخص کا حوالہ دیا قرآن نے؟ کس کا نام لیا ہے؟ کس گروہ کے بارے میں کہا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اس اوصاف کے لوگ جو بھی ہیں دنیا میں جہاں بھی پائے جاتے ہیں، پیغمبر آپ ان کی بات پر کان نہ دھریں، یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ تو ہم روز کہتے ہیں، کیا میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ جھوٹوں پر اور لپاٹیوں پر آپ کبھی اعتماد نہ کریں، کبھی ان کے قریب نہ جائیں؟ تو جو چیز جس سے ہمیں روکا گیا وہ کسی متعین شخص پر تبصرہ ہے۔ میں بہت وضاحت سے یہ بیان کر چکا ہوں کہ لوگوں کو بتائیے کہ کون کافر ہے، لوگوں کو بتائیے کہ کفر کیا ہے، لوگوں کو بتائیے کہ شرک کیا ہے، یہ ان کی تعریف کرنا ہے۔ کافر یہ ہوتا ہے، مشرک یہ ہوتا ہے، کفر یہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بدترین ہیں، چور یہ ہوتے ہیں، ڈاکو یہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے والے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ یہ سب بتائیں، یہ سب بتانا در حقیقت تعلیم دینا ہے، تربیت کرنا ہے، یہ مقابل میں رکھ کے صحیح بات کو واضح کرنا ہے، یہ تضادات کے ذریعے سے صحیح بات کی تفہیم ہے۔ جب آپ کسی متعین شخص کے بارے میں کہیں گے زید بکر، اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں، وہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس طرح کی کوئی تعبیر کسی جگہ اختیار نہیں۔ یہ جو ہم سے پہلی آیت میں نے پڑھی، اس کی تفسیر میں تو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا اور وہ بے نسب تھا، اس کے بارے میں کہا گیا۔ یہ تو تفسیر والوں کو معلوم ہوگا، وہ اس کی تحقیق فرمائیں۔ قرآن مجید نے کسی کا نام لیا ہے تو اس طریقے سے آپ بھی بات کر لیا کریں تاکہ آپ کے بعد بھی آنے والے اس کی تفسیر کر لیا کریں۔ قرآن مجید کو پیش کیجئے نا، قرآن مجید نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ تو غلطیوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی غلطیوں پر، اس میں بھی نام نہیں لیتا۔ اس نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں کہ آپ اصلاح اور دعوت کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کریں کہ اوصاف بیان کریں، صفات بیان کریں، آپ چیزوں کی ایک تصویر سامنے لائیں اور اس کی روشنی میں لوگوں کو تعلیم دیں اس بات کی۔ یہ میں بڑے درد دل سے آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اس معاملے میں ہم نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ ہمارے اسی رویے کا یہ نتیجہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹ کر رہ گئے، اور اس وقت بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر شخص، ہر طبقے کا عالم، ہر فرقے کا عالم وہ دوسرے کے خلاف مورچہ لگائے بیٹھا ہے، مناظروں کے چیلنج دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کو خدا نے دین کا علم دیا ہے، آپ اس کو استدلال کے ساتھ پیش کریں۔ دوسرے آدمی کی اگر کوئی غلطی ہے، شائستگی کے ساتھ اس کو واضح کر دیں۔ لیکن ہم تو اس سے آگے بڑھتے ہیں، ضلالت کے فتوے، گستاخیوں کے فتوے، قتل کے فتوے، اور آخر میں جا کر نکال کر باہر پھینک دینے کے رویے۔
تو یہ سب چیزیں جو ان کی کوئی بنیاد دین میں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ محدثین کے کام کو اسی آیت تنابض بالقول کے ذیل میں ایک اشکال تھا، پیش کر دیتا ہوں۔ آپ اکثر فرماتے ہیں بڑا عمدہ ان کا اعلیٰ کام ہے اور اس کو بنیاد بنا کر ہم بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہم محدثین کے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو فرد زیر بحث ہے۔ کہا جاتا ہے جی فلاں بن فلاں بن فلاں وہاں رہتا ہے، کوفہ میں بصرے میں اس سال میں پیدا ہوا، جھوٹا ہے، متہم بالوضع ہے، اور یہ کذاب ہے اور وضاع ہے، اور یہ سب چیزیں باتیں، تو وہاں تو برد فرد پہ حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ کفر کا، شرک کا حکم لگایا جا رہا ہے ان پر، جھوٹ کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جھوٹ وہ ہے جو کوئی شخص اپنے بارے میں بولتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے تو آباء و اجداد زمین و آسمان کے بادشاہ تھے، ہمارے تو فلاں اور فلاں جگہ پر آموں کے باغ تھے، دلی سے شروع ہوتے تھے گڑگاؤں تک جاتے تھے۔ وہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک شیر مارا تھا، اور کیا بتاؤں میں آپ کو، وہ تو 15 فٹ لمبا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی گپ لگانے والے لوگ دنیا میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان سے صرف نظر کر لیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تلقین کی جاتی ہے، والدین نصیحت کرتے ہیں، دوست نصیحت کرتے ہیں، علماء کا کام بھی ہے کہ وہ تعلیم دیں۔ ریاست کے لیے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ نصیحت کرنا چاہتی ہے، تو جمعے کا خطبہ اسی کے لیے ہے، وہ نصیحت کرے لوگوں کو۔ لیکن جس وقت کوئی جھوٹ بولا جائے گا جو گناہ سے آگے بڑھ کر، یہاں تک وہ گناہ تھا، جرم بن جائے گا، مثلا وہ شخص آپ پر جھوٹ باندھ دے، وہ مجھ پر جھوٹ باندھ دے، اس کے بعد تو ہماری جوریسڈکشن میں آ گیا، اب ہم فیصلہ کریں گے، اب حکم لگائیں گے، اب وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ تو محدثین نے ان لوگوں پر یہ حکم لگایا ہے جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ ٹھیک، تو اس وجہ سے یہ تو اب ہمارا مسئلہ ہو گیا، اس کا تعلق نہ کفر سے ہے نہ شرک سے ہے، اس کا تعلق ان جرائم سے ہے کہ جن جرائم میں آپ اپنی ذات سے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ تو چور پر چور کا حکم بھی لگائیں گے، عدالت میں فیصلہ بھی کریں گے، اس کی سزا بھی دیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے محدثین نے کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے گا، اللہ کا رسول تو بہت بڑی ہستی ہے، مجھ پر آپ پر بھی کوئی شخص جھوٹ باندھے گا تو اب وہ بچ کر نہیں جا سکتا، اب تو اس کو اپنی بات کی دلیل دینی ہے، اب اس سے پوچھا جانا ہے، اب اس نے جو بات کہی ہے وہ تہمت ہے، اس کی اب تحقیق ہونی ہے۔ تو یہ تو معاملہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بجائے اب ہمارے متعلق ہو گیا ہے۔ ہمارے متعلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں ہمیں پورا اختیار ہے، وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، جو آپ نے فرمایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی نبوت کا دعویٰ کر دے تو جھوٹ کا اس کا فیصلہ تو ہم یہاں نہیں کر سکتے، وہ قیامت میں ہوگا، لیکن یہاں پر تو محدثین حالات، قرائن، واقعات، شواہد دیکھ کے جھوٹ کا بھی فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں خارج میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ جس جھوٹ کے بارے میں نے کہا ہے اس میں مجھے کیا معلوم ہے کہ الہام ہوا یا نہیں ہوا؟ اور بات وہی ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ چونکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ الہام نہیں ہو سکتا، وحی نہیں آ سکتی، نبوت نہیں دی جا سکتی، تو اس سے میں اس کی حقیقت کی تو نفی کر سکتا ہوں۔ اس کی نفی کیسے کر دوں کہ یہ کسی ذہنی اختلال کا شکار ہے اور یہ اپنے باطن کی دعائیں سنتا ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے ہم سب، اور اس کو الہام اس کے اندر سے ہوتا ہے، اور یہ اپنے باطل کے اندر سے ہی وہ چیزیں سن لیتا ہے جن کو اس طرح گمان کرتا ہے۔ تو اس طرح تو میں ہر پاگل کے، ہر دیوانے کے اور ہر ذہنی امراض کے مریض کے بارے میں اسی طریقے سے لوگوں کو تلوار پکڑوا دوں گا۔ تو اس طرح کے لوگ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑی اہم نقطہ آپ نے، بڑا باریک نقطہ تھا، اس کو بھی واضح کیا۔ سلسلہ گفتگو کو، اعتراضات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جی روایتوں کا ایک ذخیرہ ہے، اور روایتوں کے اندر بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ حالات، شواہد، قرائن، ان کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی حکم لگایا جاتا ہے کہ کر کے روایتیں میں رکھوں گا، اور پھر خاتمے کی طرف بڑھ کے اس اہم مسئلے کی طرف بھی آئیں گے کہ خود روایتوں ہی کا تقاضا ہے کہ دنیاوی معاملات میں بسا اوقات ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دینی ہدایات ہیں، ان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے کہ کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی روایت میرے سامنے ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ اب مثلاً استدلال اس سے کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کر رہا ہے مسلمان ہی سے لڑائی، تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا، تو عمل بھی سامنے آ گیا، اس کی نیت پیت تو سب عمل میں ڈھل گئی، تو اب تو حکم لگایا جائے گا نا اس کے اوپر۔ اس حکم کو لگانے سے میں نے روکا کب ہے آپ کو؟ یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ یہ کفر ہے، آپ یہ بتائیں گے یہ فسق ہے، وہی بات حدیث میں کہی گئی ہے۔ اس پر تو میں نے گھنٹوں گفتگو کی اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ غلطی ہے، ہم یہ بتائیں گے یہ ضلالت ہے، ہم یہ بتائیں گے یہ گمراہی ہے، ہم یہ بتائیں گے یہ فسق ہے، ہم بتائیں گے یہ شرک ہے، ہم بتائیں گے یہ کفر ہے۔ اس میں کون سی نئی بات کہی گئی؟ اچھا، وہی بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ گالی دینا بھی فسق ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے جھوٹ بولنا بھی گناہ ہوتا ہے۔
تو یہ باتیں تو پیغمبر بتائیں گے، علماء بتائیں گے، ہم بھی بتائیں گے، اس میں کسی متعین شخص پر کون سا حکم لگانے کے لیے کہا گیا ہے؟ ٹھیک. اچھا غام صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ کفر بوا تم جب تک نہ دیکھ لو تب تک اقدام کی اجازت نہیں ملتی، اس کے بعد اقدام بھی کیا جا سکتا ہے، لڑائی بھی ہوگی، ظاہری بات ہے بندہ جس کے خلاف، جس نے جو حکمران ہے ہمارا کفر بوا اس سے اگر سرزد ہوا ہے تو اس کے خلاف اقدام بھی ہوگا، وہ مارا بھی جائے گا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ایک شخص کے اوپر اطلاق بھی کر رہے ہیں، نہ صرف ایک اطلاق کر رہے ہیں بلکہ اقدام بھی کر رہے ہیں اور اس کو دنیا سے رخصت بھی کر رہے ہیں. ہم کسی چیز کا اطلاق نہیں کر رہے ہیں، ہم اسی بات کا اطلاق کر رہے ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. یعنی کفر کو کفر کہہ رہے ہیں، شرک کو شرک کہہ رہے ہیں، یہ تو ہم کہیں گے، روز کہیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے بھی کریں گے. تو وہاں ظاہر ہے کہ اگر ہمیں نکاح کرنا ہے، ہمیں شادی کرنی ہے، اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کے یہاں کفر ہے، کسی شخص کے یہاں شرک ہے، تو جس طرح اس سے الگ ہونے کا ہم کو حق حاصل ہے، اسی طرح اگر اپنے حکمران کے بارے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اور پوری قوم اس نتیجے پر پہنچی ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ ان کو معزول کر دے. اس کا کسی کی تکفیر سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اصل میں ایک واقعے پر، ایک علمی رائے پر، ایک نقطۂ نظر پر، ایک عمل پر آپ نے ایک حکم لگایا ہے، اور یہ حکم لگائیں کہ یہ حکم لگانے کا حق مجھ کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہر شخص کو حاصل ہے. اس کے بارے میں تو میں نے اتنی گفتگو کی ہے کہ یہ سب ہمیں کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں بتانا ہے کیا کفر ہے، ہمیں بتانا ہے کیا شرک ہے. تو وہاں پر بھی ہم کفر اور شرک کی بنیاد کے اوپر یہ کہیں گے کہ چونکہ تم کفر کا ارتکاب کر رہے ہو، چونکہ تم شرک کا ارتکاب کر رہے ہو، تو اب تم ہمارے حکمران کی حیثیت سے ہم پر حکومت کرنے کے اہل نہیں رہے. نہ کہ ان چیز تو ہر جگہ ہوگی. تو پھر اس کا خون کیوں بہا جائے گا؟ خون کا ہم کب خون بہانے کے لیے نکلے ہیں؟ یہ کہا گیا کہ اب اطاعت ہم پر لازم نہیں رہی. بس خون بہانے کے لیے تو بہت شرائط و حدود ہے، وہ اس کے بعد پورے ہوں گے تو دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. یہ بیان فرمائیے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. استدلال اس سے یہی کیا جاتا ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات بھی یعنی کوئی اس امکان کو مان ہی رہے ہیں کہ کافر ہویا جا سکتا ہے لیکن تم مت ہو جانا. اس میں کیا شک ہے؟ کفر آئے گا بعد میں بھی، شرک آئے گا بعد میں بھی، لوگ کافرانہ رویے بھی اختیار کریں گے. اس سے آپ نے تنبیہ فرمائی ہے، کسی شخص پر حکم لگایا ہے، کسی گروہ کے بارے میں کہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. بالکل واضح ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہم سے منافق کی 3 علامتیں بیان کی جاتی ہیں، روایتوں میں زیر بحث بھی آئی ہیں. جھوٹ بولے اور پھر وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور امانت رکھی جائے. تو اس سے استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ بھئی جب نفاق کے بارے میں روایتوں میں یہ بات واضح ہو گئی، کرائٹیریا مل گیا، تو پھر اس کو منافق کہا جائے گا نا. خود روایت میں آ گیا کہ بھئی یہ منافق کی علامت ہیں، تو پھر منافق کا اطلاق کیا جائے گا. تو یہی معاملہ اگر نفاق کے معاملے میں ہو رہا ہے، کسی دوسرے معاملے میں ہم پر واضح ہو جائے تو پھر ہم کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ وہ جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں بعض ایسے لوگ شامل ہو گئے ہوئے ہیں کہ جو منافق ہیں، یہ قرآن مجید نے بھی بتایا. تو آپ نے یہ کہا کہ ان کے ہاں سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں تاکہ لوگ متنبع رہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں متنبع رہیں، اور اپنے اندر ایسی کوئی صفت نہ پیدا ہونے دیں. اس کے بعد کیا حکم لگا دیا گیا تھا کہ یہ اور یہ منافق ہیں؟ کیا ان کو نکالا گیا تھا مسلمانوں کی جماعت سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں یہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری جماعت میں کون لوگ منافق ہیں، میں جانتا ہوں اس کائنات کا پروردگار، لیکن دنیا میں ظاہر کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ میں یہاں اپنے علم کی بنیاد پر نہیں سناؤں گا. تو اس میں کیا یہ کہا گیا تھا کہ جس میں یہ علامتیں پائی جائیں اس کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر کے منافق قرار دے کے اس کے ماتھے پر ایک اشتہار لگا دو کہ یہ منافق ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اس کا ظہور ان کے اعمال میں اس طرح سے ہوتا ہے تاکہ مسلمان اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیں. اس میں بھی کسی متعین شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا کہ روایتوں کے اندر کچھ صریح ہدایات نقل ہوتی ہیں اور جن میں کفار کے بارے میں کچھ باتیں ہیں، کچھ تلقین ہے، کچھ ایسی پابندیاں بیان کر دی گئی ہیں کہ جن کا فیصلہ کیے بغیر کہ کوئی شخص کافر ہے یا نہیں ہے ان ہدایات پر عمل ہی نہیں کیا جا سکتا. میں 3 وہ نمائندہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور چاہوں گا کہ ایک ایک چیز کی آپ وضاحت کریں. کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جس نے دین چھوڑ دیا مسلمان ہونے کے بعد تو اب اس کو مارا جائے گا. مارا جائے گا تو گویا اس کی تکفیر پہلے ہوگی، بتایا جائے گا کبھی کافر ہے، اسی لیے اس کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے. اسی طرح بیان کیا کہ کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. آج بھی ہمیں عدالتی معاملے پیش آئیں گے، کسی باپ کا بیٹا اگر اس کا اقرار نہیں بھی ہے تب بھی وہ اس کے اعمال ایسے ہیں تو کوئی باپ کہے گا بھئی یہ کافر ہے، میں تو اس کو اپنی میراث نہیں دیتا، تو معاملہ تو کرنا پڑے گا. اور تیسری اور آخری بات کہ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ. قرآن مجید نے خود بیان کیا وَلَا تُمْسِكُوا بِاسْمِ الْكَوَافِرِ. تو پھر آج کے دور میں بھی تو پھر فیصلہ کرنا پڑ جائے گا. کسی کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے، یعنی جو کافر ہے اپنے آپ کو کافر کہتا ہے اس کے بارے میں یہ احکام متعلق ہو جائیں گے.
لیکن ان میں سے ہر حکم کی صحیح تحقیق کریں پہلے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ من بدل دینہ فقتلوہ پر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ یہ سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس روایت کو سمجھنے میں لوگوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اس روایت کا تعلق بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے اتمام حجت کے بعد ایمان قبول کیا اور پھر اس کا انکار کر دیا، تو وہ انکار کر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، یا وہاں پر ایک تحقیق کرنے کے لیے مجلس منعقد کی گئی تھی کہ لوگوں کا جائزہ لیا جائے، ان سے بھی یہی بات سامنے آنی تھی کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ اب ہم اس دین کو نہیں مانتے۔ تو اس میں سے کون سی بات ہے کہ جہاں اقرار کے علاوہ کہا گیا ہے کہ تم تحقیق کر کے فیصلہ کر دو؟ یعنی اگر کسی آدمی نے اپنا اقرار کر لیا ہے کہ وہ دین کو چھوڑ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ کہیں گے اس نے ارتداد اختیار کر لیا ہے، بات فیصل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اگر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، اور آپ میراث کے بارے میں اس رائے کے قائل ہیں کہ اب اس کو نہیں مل سکتی، تو ہماری عدالت فیصلہ کر دے گی کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ اب ہندو ہو گیا ہے، وہ مسیحی ہو گیا ہے، لا مذہب ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کا مستحق نہیں رہا۔ یعنی میرا تو نقطہ نظر اس معاملے میں مختلف ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی اقرار ہی پر کرے گی۔ یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کے عقائد کا جائزہ لیں اور ان کے اعمال کا جائزہ لیں؟ یہاں بھی فیصلہ ان کے اقرار ہی پر ہوگا، اور اقرار کے بعد تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ جب کسی شخص نے اپنے آپ کو کافر کہہ دیا تو وہ کافر ہے، جب کہہ دیا مسلم ہے تو وہ مسلم ہے۔ یہی بات تو میں سمجھانے کی صحیح کر رہا ہوں۔ ہم سب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، بظاہر لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن جس طرح آپ نے چند الفاظ میں اس کو سمیٹ دیا کہ یہ بندے کا اقرار ہے، اگرچہ ان معاملات میں، ان روایات میں آپ کی جو اطلاقی رائے ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کن لوگوں کو کس عہد میں کس وقت دی ہیں، لیکن اگر آج ان کو اس مفہوم میں بھی لے لیا جائے جیسے عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے، تب بھی ہمیں تکفیر نہیں کرنی، بلکہ لوگ ہی ہیں جو آگے بڑھیں گے اور اپنے اعلان، اپنے اقرار کی بنیاد پہ مسئول ٹھہرائے جائیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ سارے اشکالات جو اعتراضات ضمنی طور پہ پیش کی جاتے ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس میں آپ نے بیچ بیچ میں بڑے درد دل کے ساتھ بڑی نصیحت اور بڑی خیرخواہی کے انداز میں مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس پورے مسئلے کی غلط انڈرسٹینڈنگ سے جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ اس قدر گمبھیر اور اس قدر گھنونا ہے کہ اس کے اثرات اور نتائج سے لوگ خود اسلام ہی کو ترک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، گردنیں مارتے ہیں، ایک دوسرے کی پگڑی پونجی اچھالتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے۔ آخر میں جاننا چاہوں گا کہ اس پوری نشست میں، پوری گفتگو جو ہماری تکفیر پر ہوئی، حاصل کیا ہے، کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے جو دینا چاہتے ہیں؟ یہ کہ ہم دین کے معاملے میں صحیح رویے اختیار کریں، اس جگہ کھڑے ہوں جہاں ہمارے پیغمبر نے ہم کو کھڑا کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں ان سے سرے منہ انحراف نہ کریں، اور وہ جگہ کیا ہے؟ وہ جگہ یہ ہے کہ ہم دین کے داعی ہیں، ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو ہمیں سینے سے لگانا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ قائم ہے اور ہمیں اسے رشتے کو مستحکم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ ہمارا رویہ نصح و خیرخواہی کا ہوگا، وہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ الدین و النصیحہ، یہ چیز ہمارے اندر آئے گی، نہ کہ وہ صورتحال پیدا ہوگی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کے خلاف مورچہ لگائے ہوئے ہے، ہم اپنے بہترین لوگوں کو اٹھا کر دین سے باہر پھینکنے کی صحیح کرتے ہیں۔ جس وقت کوئی خدا کا بندہ کوئی بات کہتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے تو ہم اس کو شائستگی کے ساتھ سمجھائیں، ہم اس کے پاس جائیں، ہم بار بار اس سے ملیں، ہم اس سے تبادلہ خیالات کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد سے جلد فتویٰ لگائیں اور قاضی کا حکم نامہ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ اس چیز نے اس مسلمان امت کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کو ہدایت تو یہ کی دی گئی تھی کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اپنے اندر تفرقہ پیدا نہ کرو۔ لیکن یہ تفرقہ ہے کہ جس کو آپ ہر جگہ آج دیکھتے ہیں، جتنے مسلمان بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ علمی اختلاف بھی کریں گے، وہ کفر شرک کی ہدایت بھی دیں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، لوگوں کو بتائیں گے کفر کیا ہے، کہیں کوئی مداہنت نہیں کریں گے، ہر چیز کو واضح کریں گے، لیکن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کون ہے یہ ان کے اقرار کی بنیاد پر ہوگا۔ باقی حقیقت کیا ہے وہ خدا کی عدالت قیامت میں بتائے گی۔ ہماری یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے۔ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے؟ وہ یہ کہ دعوت کی جگہ پر کھڑے ہوں تو یہ بتائیں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے، اور دونوں چیزیں بتائیں، یعنی یہ کہ کفر کیا ہے، یہ کہ شرک کیا ہے، یہ کہ کافر کون ہوتا ہے، یہ کہ مشرک کون ہوتا ہے، لیکن کسی فرد یا گروہ پر کبھی اطلاق کی جسارت نہ کریں۔ اور اگر ہمارے پاس نظم ریاست ہے
تو اس میں بھی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو نصیحت کریں، ان کو دین کی طرف لائیں، دین کی طرف بلائیں۔ اگر کوئی باہر جانے کی صحیح کر رہا ہے اپنے کسی غلط عقیدے کی وجہ سے تو پکڑ کر اس کو کھینچیں، اسی طرح کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کے لوگوں کو پکڑ کر کھینچتے تھے، انہیں بشارتیں دیتے تھے، ان کو خبردار کرتے تھے، ان کو بلاتے تھے اور پھر خدائی فیصلے کا انتظار کرتے تھے، اس سے پہلے اپنی طرف سے کوئی فیصلے نہیں سناتے تھے۔ ہمیں بھی ان حدود کی اگر پابندی کرنا آ جائے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارے ہاں رحمت ہوگی، رافت ہوگی، محبت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، شائستگی ہوگی، تہذیب ہوگی۔ ورنہ کیا ہے، یہ فتوے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آخر میں مسلمان کون رہ جائیں گے؟ وہی جن کو چند علماء مسلمان مان لیں گے، اور بات کہنے کی محض بات ہوگی کہ دنیا میں مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ہر شخص کے نزدیک اتنے ہی ہوں گے جن کو وہ مسلمان سمجھتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کا حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ خود دین بے معنی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے اندر کے وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ آخر کس کی بات ہم سنیں، وہ خود اس سے فرار اختیار کر لیتے ہیں، ان کے اندر گریز پیدا ہو جاتا ہے۔ اے کاش مسلمانوں کے علماء اس بات کو سمجھ سکیں کہ ان کی ذمہ داری کفر کی حقیقت واضح کرنا ہے، شرک کی حقیقت واضح کرنا ہے، لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ کفر و شرک کیا ہوتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے بارے میں فیصلے سنانے نہیں ہیں۔ یہ فیصلے جب بھی سنائے گئے ہیں تاریخ میں، یہ ہمیشہ اس امت کے اوپر مصیبت لے کر آئے ہیں، اور اس کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہوا کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے سنائے گئے، بجائے اس کے کہ ان کی دعوت کو کوئی نقصان پہنچتا، ان کو اور قوت اور تقویت حاصل ہوئی، اس لیے کہ وہ مظلوم بن کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عامر صاحب، بہت ہی غیر معمولی انداز میں یہ پوری نشستیں آج تکمیل تک پہنچتی ہیں۔ تکفیر کا مسئلہ امت کی جو ایک مجموعی رائے ہے، اس بارے میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے؟ قرآن مجید کا استدلال، روایتوں کا پورا مطالعہ، اس تمام ذخیرے کو بھی ہم نے پڑھا، اور ایک ایک وہ اشکال، ایک ایک وہ نقطہ، ایک ایک وہ اعتراض جو غامدی صاحب کے موقف پہ پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ترتیب سے رکھا، اور خاتمہ کلام اسی خیرخواہی اور اسی نصیحت آمیز گفتگو پر ہوا ہے۔ غامدی صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے اعتراضات کے ساتھ۔ اب تک اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔